یہ کب ہے، یہ کو ہوگا، یہ کی ہوگا، سمجھا؟ اب یہ آپ کو پہلے سے درد ہوتا ہے، یہ دوسرے کا رہتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے جو شکل بتا ہے وہ یہ ہے کاف، یہ اوپر چلا جائے گا تو الف ہو جائے گا، یہ ایسے لکھیں۔ اب نام میں ملانا ہے اس کو ایسے لکھیں، سمجھا؟ یہ کاف الف کاف لام، اور جو ہے جیسے بک لکھیں گے یہ ہے، یہ اس کا استعمال ہے، سمجھیں؟ اب جو حرف کاف ہے ویسے مان لیجیے آپ لکھتے ہیں پا، یہ اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے اور پورے آتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے کاف، ایک تو کاف کا حرف ہے، دوسرا جو ہے شکل ہے، اس میں ابتدائی شکل بھی ہے، جو دو ہے وہ ابتدائی شکل وہ ہے جو پہلے آتا ہے، اور یہ جو ہے درمیانی شکل ہے، یہ بیچ میں آئے، جیسے آپ کو بتایا بک، یہ پہلے ایک حرف آ گیا اس کے بعد آیا، اس لیے اس کو درمیانی شکل بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس کو درمیانی شکل کہیے، یا آپ اختتامی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو درمیانی کہتے ہیں اس کو اختتامی کہتے ہیں۔ یہی ہے کاف و شکل، کب، کو، کی، کا، کل، بک، با، یاد رکھیے کاف گا، کاف گا، کاف گا، کاف گا۔ اب اس کو لکھنے کے لیے لکھے بالکل آسان ہے، آپ کو بتایا کہ پہلے بیٹے پڑھ چکے ہیں، اس طرح سے آپ دے لکھتے ہیں، اس میں نقطہ نہیں دے کر کے صرف اوپر سے یہ لکیر لا دیجیے گا، کاف، سمجھا؟ اب اسی کاف آپ لکھتے ہیں، اس پر ایک لکیر دے دینے کے لیے گاف، کاف گا، یہی ہے، یہ بالکل آسان ہے، تو آسان چیز کو آپ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کاف گا، بالکل اوپر منہ کے اوپر سے ہلکے سے آپ بولیں، کاف گا، 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 کاف گا۔ اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں کریم، سمجھا؟ کریم، 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 شک، کریم، کریم، شک، جیسے آپ لکھتے ہیں شالات، یہ دیکھیے یہ آپ کو کاف کا استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال کا جو شکل ہے آپ کو ہم جتنے بھی شکل بتائے جاتے ہیں سب میں یہ بتاتے ہیں
کہ اردو بغیر اس کے آپ نہیں سیکھتے، لکھ نہیں سکتے۔ اردو کا ایک جملہ بھی بغیر ملانے والے شکل کے آپ نہیں بن سکتے۔ یہ ضروری اور انتہائی اس میں یاد رکھیے، کریم، کلیم، شک، چالاک، کاف، 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 کریم، کلیم، شک، چالاک۔ اب دیکھیے کاف کا جو شکل ہے وہی گاف کا ہے، جیسے اب لکھتے ہیں گول، آپ گرم بھی لکھ سکتے ہیں، آپ گرم بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھا، گرجا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب گلاب، سمجھا، گلاب، گپ، سمجھا، گپ، لاگ، ہم تو بولتے ہیں نا لاگ لپیٹ، لاگ، آپ اس کی جگہ پر آگ بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھا، آگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے گول، گلاب، گپ، لاگ، کریم، کلیم، شک، چالاک، گول، گلاب، گپ، لاگ، لاگ، یہ ہے لاگ، 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 کریم، کلیم، شک، چالاک، گول، گلاب، لاگ، کریم، کلیم، شک، چالاک، گول، گلاب، گپ، لاگ، کاف، گاف، کاف، گاف۔ اب جو لکھنے کے لیے بتایا کاف، گاف، کتنا آسان ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا طریقے جائیں گے، بس آپ سیکھ جائیں گے۔ کاف کتنا آسان ہے، گاف کتنا آسان ہے، اس سے آسان اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہی ہے۔ پھر ملانے والا شکل دیکھیے، کاف کو رے میں ملایا، کاف کو نا میں ملایا، کاف کو سمیت سے ملایا، اور کاف کو اکیلا لکھا۔ اور اب اس سے بڑھ کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں شکل ہے، لکھنے میں کہ آپ کا کام چل جائے گا۔ اردو آپ آسانی سے لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کاف، گاف، کریم، کریم، شک، چالاک، گول، گلاب، گپ، لاگ، سمجھا، یہی ہے کاف، گاف، کاف، گاف۔ پھر سے لکھتے ہیں دوسرا مثال، تاکہ آپ کے سامنے زیادہ مثال آپ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیے، جیسے آپ لکھتے ہیں کمل، سمجھا، کمل۔ اب لکھتے ہیں پھول، سمجھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں شک،
اس کے بعد لکھتے ہیں ناپاک، کمل، پل، شک، 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 ناپاک. سمجھ گئے؟ جیسے گاف، گمان، گلشن. سمجھا؟ گلشن، لگ، لگ. اور دیکھیے آپ اس طرح سے مثال آپ کے سامنے دیا گیا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. سمجھا؟ آسانی سے سمجھ سکیں. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ لکھ نہیں سکیں. آپ کو مثال دے کر اتنا ہم سمجھا دیا کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنے کا بھی مشق ہونا چاہیے. کمل، پل، شک، ناپاک، گمان، گلشن، لگ، آگ. اور جب پڑھیں گے آپ تو زیادہ سے زیادہ آپ کو اور بھی چیزیں ملیں گی. اتنے ہی پر بس نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو پڑھنے لکھنے آ جائے گا. پڑھنے لکھنے آ جائے گا. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کتاب چھوٹی ایسی ہو، چاہے موٹی ایسی ہو، بڑی ہو، نیچے درجے کی کتاب ہو یا اونچے درجے کی کتاب ہو. بس اتنے ہی میں وہ گھومیں گے. سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کاف کا جو شکل ہم نے بتایا ہے کوئی اور شکل آپ کے سامنے آ جائے. کوئی اور شکل آپ کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں. کمل، پل، جیسے آپ لکھتے ہیں کل، آج کل. شک، ناپاک، گمان، گلشن، لگ، آگ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ روزانہ بولتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کے زبان پر یہ سب چیز آتی ہے. آپ کے استعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے آپ یاد رکھیں. اور کاف، گاف، یہ بالکل ہلکے سے زبان کے اوپر سے بولنا ہے. کاف، گاف، 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 گاف. یہ آپ بالکل سمجھ گئے ہیں. پھر سے ہم آگے بڑھتے ہیں.
مثال کے طور پر جیسے دیکھیے آپ لکھیں گے اس کو کا گا، جیسے لکھتے ہیں ضرورت، اس کاف کو دال میں ملایا ہے ضرورت. ایک یاد رکھیے کاف کو اس دال میں ملائیں گے تو آپ نیچے سے ملائیں گے اور رے میں ملائیں گے تو اوپر سے ایسے نہیں. یہ ہے دونوں میں فرق، سمجھے؟ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے. ضرورت، اس کے بعد کلام، دیکھیے آپ جیسے آپ لکھتے ہیں کام، ٹھیک ہے، کلام کام. اس کے بعد پھر لکھتے ہیں ٹکڑا. اس کاف میں دیکھیے پہلے بھی آیا اور بعد میں بھی آیا. آپ کو ہم بتایا تھا یہ درمیانی شکل کی چیز ہے، سمجھا؟ یہ درمیانی شکل ہے. ٹکڑا جیسے آپ لکھیں گے جھگڑا، سمجھے؟ جیسے مکڑا، سمجھے؟ مکڑا، یہ کاف بیچ میں آئے گا، یہ بیچ میں آئے گا، اسی کو کہتے ہیں درمیانی شکل. تو آپ یاد رکھیں اس طرح سے آپ جب لکھیں گے پڑھیں گے جس طرح آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر اس طرح سے آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اردو پڑھنے میں لکھنے میں کوئی جیسے آپ لکھتے ہیں فلک، فلک. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ناؤ، یاؤ، ناؤ یاؤ. ضرورت، کلام، کام، ٹکڑا، فلک، نایاب. ضرورت، کلام، کام، ٹکڑا، فلک، نایاب. اس طرح سے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کا راستہ کھلتا ہے اور آسان. صرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی کتنی شکلیں ہیں اور کہاں کہاں اس طرح سے اس کو ملا جائے. اگر آپ اس کو دوسرے طرح سے ملا دیں گے، دوسرے حرف میں ملا دیں گے جہاں ملنے کا نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ وہ غلط ہوگا. اس لیے یاد رکھو کاؤ گاؤ، کاؤ گاؤ، کاؤ گاؤ گاؤ. ضرورت، کلام، کام، ٹکڑا، فلک، نایاب. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. کاؤ گاؤ، 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 گاؤ، کاؤ گاؤ. ضرورت، کاؤ گاؤ. ضرورت، کلام، کام،
ٹکڑا ہو نہ ہو۔ اور جیسے ٹکڑا ہے، پکڑا بھی ہو سکتا ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، سمجھا؟ یہ سب چیز آپ کو بتا جائے، اس لیے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں گے، غور کریں گے اور ذہن کو بڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، تب آپ کے ذہن میں بھی نئی نئی باتیں آئیں گی۔ اس لیے آپ یاد رکھیے، کاف گاف، 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 کاف گاف۔ اور پھر ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں، دوسرے مثال کی طرف، تاکہ آپ کو سامنے زیادہ بات ہے۔ اب دیکھیے، جیسے گاف کا یہ ہے، گرم، سمجھا؟ گرم، جیسے آپ لکھتے ہیں منگل، سمجھا؟ منگل۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جج، جج۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ہاگ۔ دیکھیے گا، گرم، منگل، جج، ہاگ۔ جو شکلیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس شکل کے مطابق آپ کے سامنے ہم لایا ہے۔ جو معنی دار لفظ ہے، جس کو آپ موضوع اور جس کو آپ بولتے ہیں، گرم بھی روزانہ بولتے ہیں، منگل بھی بولتے ہیں، جج بھی بولتے ہیں، ہاگ بھی بولتے ہیں، سمجھا؟ اب کوئی بات آپ کے سامنے رہنے میں بتانے کی، سب آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بات۔ اب آپ کوئی بھی کتاب نکالتے آپ کے لیے آسان ہے۔ گرم، منگل، جج، ہاگ۔ اب دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں بگڑا، سمجھا؟ بگڑا۔ جیسے ہم لکھتے ہیں چنگا، سمجھا؟ چنگا۔ جیسے لڑ، جیسے لکھتے ہیں سوج۔ دیکھیے آپ، یہ سب آپ کو دانت جو شکلیں ہیں وہ لا کر کے آپ کو بتانا، آپ کے سامنے لایا، تاکہ آپ سمجھ سکیں جان سکیں۔ آپ کیونکہ کاف گاف تک پڑھ چکے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب نکال کے آپ پڑھیں، آپ کو فائدہ پہنچے۔ اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے نکالیں۔ کوئی بھی کتاب ملے آپ کے گھر میں ضرور اردو میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کتاب، کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے پاس اردو میں ہوگی۔ اس لیے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں، جب تک آپ اپنے سے پڑھیں گے نہیں، اپنے سے لکھیں گے نہیں،
آپ کو نہیں آئے گا. سمجھا؟ یہ تو آپ کو صرف رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے. محنت کر کے آگے بڑھنا وہ آپ کا محنت کر کے آگے بڑھنا وہ آپ کا کام ہے. آپ سے چلے وہ آپ سے چلے. گرم منگل جل بجوا چنگا لگ صاف. اور بھی جب آپ بولیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری باتیں آئیں گی. تو یہ تو صرف مثال کے طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ سب شکلیں ہیں، اس طرح سے اس کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی دنیا ختم ہو نہیں، بلکہ آپ کو راستہ صرف دکھایا جائے. یہ اس کے راستے ہیں، اس پر آپ چلیں گے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. یہی ہے گاؤ 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 گاؤ. اب دونوں کو ملا کے لکھتے ہیں. جیسے آپ لکھتے ہیں کبوتر، یہ ہے کبوتر. سمجھا؟ کبوتر کبوتر کبوتر. سلام کبوتر سلام. کلی. سمجھا؟ کلی. اس کے بعد جیسے آپ لکھتے ہیں تھک. سمجھا؟ تھک. جیسے آپ لکھتے ہیں ڈاک. یہ آپ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ایک نہیں کئی مثالیں دے کر کے آپ کو بتائیں. میرا خیال ہے کہ آپ اب ذہن نشین کر چکے ہیں. اب آپ کے بھولنے کا سوال نہیں اٹھتا ہے. اگر اب آپ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ سے نہیں سنتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. توجہ دینے کے باوجود نہیں سمجھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. سمجھا؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ توجہ دے اور کتنی باتیں اس کی سمجھ میں نہ آئے. یہ ناممکن سی بات ہے. اس لیے آپ یاد رکھیے کبوتر کلام کلیم ہے. اور دیکھیے گوہر. سمجھا؟ کیا ہے گوہر؟ گلی. گلدستہ. سمجھا؟ گلدستہ. جنگ. ناگ.
اب آپ دیکھیے سمجھا، یہی ہے کاف اور گاف کا استعمال، کاف اور گاف کا استعمال کبوتر، کلام، کلی، چھک، گاؤ، گوہر، گلی، گلدستہ، جنگ، نام، یہ استعمال کے لیے جتنی شکلیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سب شکل کا استعمال کئی مثال دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے تاکہ آپ کو جان دیں اور اس کو محنت سے کریں۔ جب تک آپ محنت سے پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آگے بڑھنے کے لیے محنت تو کرنا ہی ہوگا، قربانی دینی ہی ہوگی، چاہے وقت کی قربانی ہو، روپئے پیسے کی قربانی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چیز کو قربانی درکار ہے، ہر چیز قربانی کرتی، بغیر قربانی کے کوئی بھی چیز آپ حاصل نہیں کریں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ اور یہ ایک زبان کا جاننا، لکھنا اور پڑھنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ ایک زبان لکھنے کے بھی جان جاتے ہیں، پڑھنے کے بھی جان جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے، سمجھ، یہ بڑے لگن کا پتہ دیتا ہے، سمجھا، یاد رکھیے، گاؤ، 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 کبوتر، کلام، کلی، چھت، گاؤ، گوہر، گلی، گلدستہ، جنگ، نام، یاد رکھیں، یہی ہے گاؤ، گاؤ۔ یہ حروف، یہ اردو کے حروف تہجی ہیں، تہجی حروف اس کو کہتے ہیں جس کو ہجا لگا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک حرف کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی اس میں کوئی اور حرف مل جائے گا، ایک جیسے الف ملا دیں گے کا ہو جائے گا، بے ملا دیں گے کب ہو جائے گا، لام ملا دیں گے کل ہو جائے گا، اور یہ سب مان سمجھا، نون ملائیں گے کن ہو جائے گا، گاف سے جیسے دیکھے الف دیجیے گا گاف، لام دیجیے گا کن، سمجھے، بے دیجیے گا گھر، بے دیجیے گا پے دیجیے گا گپ، تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ بغیر اس حروف تہجی کے شکل کو جانیں، آپ اردو میں آگے نہیں، اس کے لیے محنت کرتا ہے، بغیر محنت کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، جب تک محنت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، محنت کیجیے۔ اور یہ جو ہے تھوڑی بہت ہی کوشش ہم کریں گے، بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑی بہت کوشش جو ہو رہی ہے، اگر اس میری کوشش کو آپ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، قدر کی نگاہ سے اس کو گلے لگا، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے بڑے فائدے کی اور اس ملت کے لیے بھی یاد رکھیں، آپ کو جو ہے اسی حیثیت سے اس کو طے رکھنا چاہیے، اور جو اس کے لیے محنت کرتا ہے اس کے لیے ہمت افزائی کی جو بات کی آپ کی طرف سے موبائل پر آنا چاہیے، اس کام کو سراہنا چاہیے، آپ کے سراہنے سے، آپ کی دعا سے، آپ کی دعا کلمات محبت کی کہنے سے محنت کرنے والے کی دل جوئی ہوتی ہے، دل بڑھتا ہے،
وہ خوش ہوتا ہے اور کام کرنے اور طاقت ملتی ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے اور اس کی طرف توجہ ہے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دعا سے ہی کم سے کم اس کو لگا دیں۔ آپ کہہ کر کے ہی دلجوئی کریں، آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کبوتر کلام کبھی حق گوہر کبھی گلدستہ جنگ نام سمجھا؟ یہ ہے کاو گاؤ 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 کاو کبوتر کلام بلی حق گاؤ گوہر گلی گلدستہ گلدستہ جنگ سمجھا؟ یہ نام یاد رکھیے۔ جب تک آپ نے یاد نہیں رکھیں گے آپ جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، بول نہیں سکتے۔ اس لیے آج جو آپ کو ملا ہے کا گا، اس کو یاد رکھیں، اس کی جو شکل ہے اس کو یاد رکھیں۔ اور مثال کے طور پر جو آپ کو بتایا ہے، جو شکل آپ کو بتایا اسی کو استعمال کر کے آپ کو بتایا۔ کاف کبوتر، کاف کلام کلی، حق کتاب، گوہر گلی گلدستہ جنگ نام کبوتر کلام کبوتر کلام کلی حق کتاب گوہر گلی گلدستہ جنگ نام۔ یہ ہے آپ کے کاف اور گاؤ کاف 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 گاؤ کلام کبوتر کلی حق گاؤ گوہر گلی گلدستہ جنگ نام گوہر گلی گلدستہ جنگ نام کبوتر کلام کلی حق گاؤ گوہر گلی گلدستہ جنگ نام کبوتر کلام کلی حق گاؤ گوہر گلی گلدستہ جنگ نام۔ تو اس طرح سے آگے بڑھنے سے یہ ہے کاف گاؤ۔ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے دیا، اس کی شکلیں بھی آپ کو دیا۔ اب آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو جو بھی کتاب دستیاب ہو جائے، چاہے وہ بچے کی کتاب ہو، چھوٹی کتاب ہو، بڑی کتاب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ یاد رکھیے ایک زبان کا جاننا کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں۔ یہ ہے کبوتر کلام کلی حق
دا روضہ دل گلدستہ جین نا، یہ ہے کا دا ہندی میں لکھا تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اردو کو جانیں. اور اردو کوئی بہت بھاری زبان نہیں، یہ پیار سے بنا زبان ہے. اس کو یاد رہیں گے. جتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اردو بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں اور عربی بھی یاد رکھتے ہیں. اس کو جاننے کی کوشش کریں. کم محنت میں آپ زیادہ سے زیادہ جانیں. کبوتر کلام کلی ہے دا گوہر گلی گلدستہ جنگ نا.